رنگ اور روپ کے حساب سے خوبصورت نہیں ہوتا انسان. اللہ کی ساری مخلوق حسین ہے، اللہ کی ہر کریشن حسین ہے. وہ سوچو ایک حسین نے کریٹ کی ہے نا یار اپنی مرضی سے. مصوروں کہتے ہو نا، ایک مصور دنیا پائے جاتے ہیں، اہم ایک سٹروک ہے ہماری کہ واہ 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 دیکھو جی آرٹ ملینز آف ڈالر کی بک رہی ہے ساری. ایک یہ سٹروک ہے. فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان ہماری بہترین تخلیق ہے، ون ماسٹر سٹروک، اور احسن تقویم بن گئے ہم، بہترین تخلیق. تو وہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. پھر آئے فقیر، اولیاء کرام، اللہ کے دوست. چلیں اس کو اللہ کا دوست کا صیغہ لے لیں. یہ جو ولایت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہے، اور ان کی آل اولاد میں میجورٹی میں آئی. اور جس کو بھی ملی دربارے ہمارے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آئی. ہر فقیر کو نور کا ذرہ ملتا ہے. فقیر آیا تو وہ آپ جیسا میرے جیسا ہی تھا نا بھائی جی، انہوں نے کسی ماں نے جنم دیتا سی. ولایت جو ہے وہ نبوت کی سچائی کی گواہی ہے. بھیا آپ کے پاس تو مولوی حضرات تو تھے ہی تھے، وہ تو بیچارے بڑا اچھا کام کر رہے تھے، اذانیں بھی دے رہے تھے، باقی ساڈا دل ہی نہ کرے مسیتے جانوں تے قصور تے میرے. وہ تو اپنا کام کر رہا تھا، لیکن وہ جو کام کر رہا تھا وہ آنیسٹی ہے، اخلاص ہے، وہ اس کے لیے اپنا خود جواب دیا کہ اس نے خود کتنا عمل کیا. ایک ہے کہ آپ کا پیچھا نہ چھوڑا جائے اور آپ کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے. اللہ اس قدر کنسرن ہے ہمارے بارے میں. جب ایسا تقویم کہتا ہے کوئی بہترین تقویم، اتنی ہوں تانوں تکا دے کے غائب ہو جائے پھر تسی لب دے رہو میں نے تکا کے نہیں دیتا سی. ہر وقت ایک نگرانی ہو، کسی طرح بچ جائے، کسی طرح بھٹکنے سے بچ جائے، کسی طرح گناہوں سے واپسی ہو جائے. اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ اور میں کتنے برے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں. اس کا یہ وہ رحمان عظیم، وہ اتنا کریم اور رحیم ہے. انہیں کیا یار کدی موڑ ہی آنا پتر آ جا. اب اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو کوئی میڈیم چاہیے. اگر آپ کو کوئی آواز آنی شروع ہو جائے، ہیلو راتی تسی لیٹے ہو، اٹھ بندے دا پتر بن، تو یہ تو فوت ہو جانا. کار چھڑ کے چلے جانا، کارا سیب ہو گیا، یہ ہو گیا. کوئی ایسی بات نہیں میٹا فزیکل. آپ کو آپ کے مطابق ٹریٹ کیا جائے، آپ کو آپ کے حواس کے مطابق ٹریٹ کیا جائے، آپ کو ٹریننگ کے لیے آپ جیسا مقرر کیا جائے. ماں باپ ہوتے ہیں نا گھروں میں، بڑے ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو بڑا گود اٹھا پیار کر، دو ریپٹے بھی دیتے، کدی غلطی کرن دے، اسکول جایا کر، پڑھیا کر، تم نہ لائے کریے رپورٹاں خراب نہیں، وہ سارا کرتے ہیں. ایک اچھا ایک پروسیس ہے ہمارا. تو جب ہم یہ سارا وہاں، تو اللہ نے کہا جب اتنے سارے میڈیم رکھے ہوئے اللہ نے، تو یہ بھی تو نعمتیں کہ نہیں نعمتیں کہ تسی پیدا ہوئے درخت پیدا ہو گئے، لو جی پتے تانوں ہوا دیندے رہے. حضرت نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا. اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا اسرائیل ایک بات بتاؤ، کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں تکلیف محسوس ہوئی؟ فرشتے بڑے اوبیڈینٹ، بڑے پیار کرنے والے ہوتے، ظاہر ہے وہ تو ایک پوزیٹیوٹی کی انتہا ہے، نوری مخلوق ہے. کہا میرا رب بہتر جانتا ہے. نہیں نہیں، اسرائیل آج تمہیں اختیار دیتے ہیں، بولو. کہنے لگے ربا کشتی دریا کے دھارے پہ بہ رہی تھی، لوگ اس میں سفر کر رہے تھے، تیرا حکم آیا اسرائیل یہ کشتی توڑ دے. کہتے میں نے توڑ دی. لوگ ڈوبنے لگے،
تو میں نے دیکھا کہ ایک ماں ہے، اس کی گود میں ایک نوزائیدہ بچہ ہے، کہتے مجھے بڑا کوئی ڈوب جائے گا، بہت چھوٹا، تو ساتھ ہی تیرا حکم ہے، اس ماں کو تختہ پر بیٹھ کیا، تو میں نے تختے کو پش کیا۔ اب آپ کو تو نظر آ رہا ہے نا کہ پانی سے پش ہوتا آ رہا ہے، ارے چھوڑ دو، اس عقل کے کھانے کا خراب ہوا ہمارا کھانا خراب، ہمیں وہ رب کبھی نہ نظر آیا۔ سورج کو دیکھ لیا میں نے، واہ واہ کیا سورج، رب بھائی اللہ نے تخلیق کیا، یہ چاند ستارے مینو سائنسی پھنسا کے نا، تو اللہ سے توجہ ہٹا دی ہماری، وہ سب کا خالق اللہ۔ کہتے جی اس خاتون نے تختے کو پکڑا، تیرتی تیرتی کنارے پہ آ گئی، یا ربا میں نے بڑا شکر ادا کیا، ساتھ ہی تیرا حکم ہے، ماں کی روح قبض کر لی جائے، بس اب تو حکم تھا، کہا رب بس یہ لمحہ مجھے یاد ہے، میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ فرشتے دیکھو، میں نے ابھی وہ پڑھا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے، جب آپ اچھی بات کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے آپ کی سفارش کرتے ہیں، اللہ اس کی نعمت بڑھا دے۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں شکر کرنے والے کا شکر گزار ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا ہے اسرائیل علیہ السلام، سنو ہم نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا۔ سب سے پہلے ہم نے ہوا کو حکم دیا بچے کو اٹھاؤ، قادر مطلب ٹورنیڈو آندے نہیں پائی جی، طوفان آتے، کار دیکھا، گھر کے گھر اڑے ہوتے ہیں، گاڑیاں اڑی ہوتی ہیں، تو اس کی مرضی سے آتے ہیں ہر چیز۔ ہوا آئی، اسے بچے کو لفٹ کیا، کہا سر سبز و شاداب جنگل میں لے جائے جائے، جہاں شجرے سایہ دار ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے برق کو پابند کیا، خبردار بچے کو میلی آنکھ سے دیکھا، یعنی چمکے اس طرف نہ گرے، ہر چیز کو پابند کرتا نا اللہ۔ ہم نے سورج کو حکم دیا اپنی تمازت سے بچے کو محفوظ رکھ۔ ہم نے اس جنگل میں شیرنی نے بچوں کو جنم دیا، ہم نے کہا اس بچے کو دودھ پلاؤ جا کے، صدقے جاؤں اس رب کے جو اتنا خیال کرے، اور کس کا خیال کرے؟ نمرود کا، آپ کو میں نے بتایا، جس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا۔ شیرنی نے دودھ پلایا، بچہ بڑا ہو گیا، فربا ہوا، صحت مند ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو اللہ نے جنات کی ڈیوٹی لگا دی، جاؤ اس کو جا کے آداب سلطنت سکھاؤ، ہم اس کو بادشاہ بنائیں گے۔ اسرائیل جانتے ہو ہم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ اسباب کو دیکھ کر مسبب الاسباب کا سوچے۔ دیکھو مسئلہ پھر وہیں آ گیا، اسباب کو دیکھ کر مسبب الاسباب کا سوچے کہ کس نے ان سارے اسباب کو تخلیق کیا میرے لیے۔ لیکن اسرائیل اس بچے نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ بڑا ہوا نمرود بنا، اس نے ہمارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ وہ کس طرح خیال کرتا ہے ہمارا، سارا دن میری تو دعا ہی نہیں سنتا، پتہ نہیں دعا قبول ہوندی کہ نہیں، اللہ میاں تو ہے کی کیتا، یہ ابا جی نو ضرور اس ٹائم تے چکنا سی، تو فلانا تے ڈمکانا، سارا دن ایک گلے شکوے علامے۔ بندہ پوچھے کہ آپ کیا، بندہ بالکل ہی ایسے لگتا ہے وہ نہیں ہوتا ایک جاہل تاریکی میں رہنے والا لا علم، وہ اس لیے کہتے ہیں بے علم نتواں خدا را شناخت، بے علم آدمی تو خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ علم کا حاصل کرنا کتنا اسینشل ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اطلوب العلم ولکان بالسین، علم حاصل کرو چاہے تم اس کے لیے دور دراز یعنی چین کیوں نہ جانا پڑے، عرب سے چین بہت دور تھا۔ پھر یہ بھی کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم کا حاصل کرنا مرد و عورت پر فرض ہے۔ کون سا علم؟ کچھ علوم ایسے ہیں کہ جو آپ کی ضروریات زندگی کے لیے، حساب میتھمیٹکس،
ستاروں کے ذریعے راستے، اب تو خیر وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا، فزکس، کچھ سائنس، کچھ ڈاکٹری، کوئی حکمت، کوئی یہ تو ایک مدد نے کہا جی میں تو اسٹرالوجی سیکھ لی، میں تو 10 شناسی سیکھ لی. یہ غیر مفید علم ہے. مفید علم کیا ہے؟ علم الہی، جس سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے معرفت کا. اب وہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں رٹ لیا، ہم نے حافظ قرآن بنائے بچے، بہت زبردست بات، لیکن وہ بچے بننے کے بعد پھر میڈیکل میں چلے گئے. ایک صاحب بچہ مجھے مل گیا انگلینڈ میں، کہنے لگا جی میں حافظ ہوں. وہی میں کہ بڑی زبردست بات ہے، ادھر بیٹھ میرے پاس، تراویح پڑھاتا ہے، کبھی دہرائی؟ میں کہ بھول جائیں گے. میں نے کہا بیٹا یہ تو نے حفظ کیا ہے، یاد کرنا. ہمارے اندر میموری ہے، صلاحیت ہے کہ ہم چیزوں کو یاد کر سکیں، آئیڈینٹیفائی کر سکیں. وہ ہمیں نہیں پڑھاتے تھے الف مدا میم معکوف عام بچپن میں، بے البا بے البا بابا، تصویر چھپی ہوئی بابا اسٹک پڑی. اس طرح ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں، شناخت دی بھائی یہ عام ہے، یہ سیب، یہ ایک نالج ہے، جاننا. پھر ہمیں بتایا گیا یار یہ ہمارے ماں باپ ہیں، ابا جی نے ریپٹا مارنا، چونچے پٹھی کر لی تھی، اسکول کا کام نہ کیا تو استاد نے ریپٹا مارنا. تو ہم نے بہت ساری چیزیں حاصل کرنی شروع کی، ہمیں اویئرنس آنی شروع، پھر ہمیں بچپن سے پڑھانا شروع کیا اللہ، کلمے سے بات شروع ہوئی. پھر بچوں کو رٹایا گیا پہلا کلمہ طیب، طیب کے میں نے پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہر بچے کو یاد ہوتا ہے. یہ علم ہے نا. اگر یہ بھی نہیں دیں گے تو پھر کیا دیں گے؟ لیکن علم جنت کے راستوں کا نشان ہے. حدیث مبارکہ علم سے مراد ہوتا ہے جو آپ کی زندگی ہے اس کو گزارنا کیسے، ضابطہ حیات. شہنشاہ دو جہاں علیہ السلام کا اسوہ حیات جو ہے، اسوہ حسنہ، اس کے اندر جو ڈائریکشن اور جو پریکٹیکل ہے اس کا علم. چونکہ قرآن کا علم جو انہوں نے کہا وہ قرآن ہی کا علم ہے، تو جو اللہ چاہتا ہے انہوں نے پریکٹیکل کیا. اچھا اس میں تو ہمارے لیے دینیات آئی، اب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں. وہ دینیات لازمی سبجیکٹ ہوتا تھا. جو اس کی پہلی حدیث تھی انما الاعمال بالنیات، آج بھی یاد ہے. خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں دوسروں کو سکھائیں. یہ بھی یاد ہے. الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین پر ہیں تم ان پر رحم کرو، جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا. رٹ لی تھی. اب یہ تھا رٹنا، عربک اور ترجمے کا رٹنا. ہر چیز کے پیچھے اس کا باطن ہوتا ہے. آپ اور میں ظاہر ہے، ہمارا بھی ایک باطن ہے. باطن ہماری روح ہے. روح بے چین ہے ہمارے اندر، اس کو خوراک نہیں مل رہی. فقیر آئے، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے قاتل کو، چور کو، ڈکیت کو، دنیا کے سب سے بڑے گناہگار کو بھی پاس بٹھا لیا. انہوں نے کہا تو بڑا سونا ہے یار، ایتھے بیٹھ.